الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أيده بروح القدس اللهم علمنا القرآن والحديث اللهم فقهنا في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے
درود و سلام سید الانبیاء پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ساتھیوں بزرگوں دوستو اللہ اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ہر ایک کو فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اور فضیلت کے اندر کسی جگہ کے آدم علیہ السلام نو مقام عطا فرمایا کہ سارے مخلوقات دا باپ بنایا، اور کسی جگہ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جد الانبیاء کہہ کے مخاطب کیتا، اور کسی جگہ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا فرمایا۔ اور کسی جگہ تے ساری مخلوقات ایک طرف اور آخری نبی اس جیسا کسی نے نہیں بنایا، اور اس جیسی کسی نے فضیلت عطا نہیں کی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گندا رومال، میلا کچیلا رومال ہاتھ دے اندر پکڑیا ہے۔ ساتھی کہنے لگے انس اتنا گندا رومال، قریب ایک تنور جلتا ہویا جس کے اندر آگ جل رہی ہے، اس رومال کو اس تنور کے اندر پھینکیا، تھوڑی دیر تو بعد باہر نکال لیا۔ ساتھی حیران تے پریشان نے، آگ دا کم ہے کپڑے کو جلا دینا، لیکن ایک ایسا رومال ہے کہ جس رومال کو آگ جلا نہیں رہی۔ بڑا تعجب ہویا تے پوچھیا انس یہ کی معاملہ ہے؟ رومال نو پھینکیا، گندا میلا کچیلا پھینکیا، آگ دا کام جلانا ہے، لیکن آگ نے اس کو صاف کر کے باہر لے آیا۔ کیا کہ میرے محبوب پیغمبر نے ایک دفعہ اپنا پسینہ صاف کیا،
جس دن کا پسینہ صاف کیتا ہے اس دن تو لے کے اس رومال نو اگ میں جلایا ہی. کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو اصل تواڈے تے احسان کیتا. اللہ نے احسان انسان تے بے شمار کیتے نے. اگر انسان اپنے پیر دا، ہاتھ دا، کان دا، اکھ دا ساری زندگی لگا رہے ایک چیز دا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اور مال کے رب ارض و سما نے اس امت نے اس سب تو بڑا احسان کیتا ہے کہ ایسا پیغمبر عطا کیتا کہ جس پیغمبر جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ وہ ہندیا آیا ہے نہ وہ بعد اندر کوئی آیا. ہر نبی آندا رہا اور ہر نبی دے دور دے اندر، ہر پیغمبر دے دور دے اندر کسے نبی دے دور اندر 2 نبی، کسے دے دور اندر 3 نبی، اور کوئی علاقے دے ایک علاقے واسطے نبی، کوئی ایک علاقے واسطے نبی. لیکن رب ارض و سما نے جو پیغمبر مینوں اور تینوں عطا کیتا ہے پورے جہان واسطے نبی بنا کے بھیجا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول کوئی نظر بد والا آ جایا کرتا، بیمار آ جایا کرتا. ایک پانی کا پیالہ اس کے اندر چند بال اس پیالے اندر ڈبو کے رکھے. میرے اور تیرے کھانے کے اندر ایک بال آ جائے نا ساردا اسی کھانا پیچھے کر دیتے ہیں. ایک کھانا اسی کھانا نہیں، بال نکل آیا ہے. لیکن میرے پیغمبر دے بال ام سلمہ نے سنبھال کے رکھے. اللہ دے نبی نے عمرے تو بعد حجامت بنوائی، وہ بال سنبھال کے رکھے. پیالے دے اندر ڈالے نے پانی ڈالیا ہے، کوئی بھی بیمار آتا پلا دیا پانی، میرا رب شفا ہے. ایسی عظمت والا نبی، ایسی شان والا نبی. اور جنہ لوگوں نے اس پیغمبر دے نال محبت کی ہے، پیار کیتا ہے، انہاں لوگوں نے دنیا تے عزتاں پائیاں نے. کل قیامت دا دن ہوئے گا، عرش والا مالک جنت دا داخلہ نصیب کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محبت کرن والے کتنی کتنی محبت کی ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیاں دے وفد نو ایک جگہ بھیجتے ہیں. اللہ دے رسول بھیجتے ہیں کہ 10 آدمیاں نو، اور ان آدمیاں دے اوپر ایک امیر بنایا. اور امیر کس نو بنایا؟ عاصم بن ثابت انصاری صحابی ہے، جس نو امیر بنایا، بنا کر کے بھیجیا. رستے دے اندر قبیلہ بنو لحیان انہاں 10 نو قیدی بنا لیا. 10 صحابہ نو قیدی بنا لیا.
اور انہاں قیدیاں دے وچوں ایک قیدی حارث بن نوفل، اس نے بچیاں نے ایک قیدی نو خرید لیا. اس قیدی نے انہاں دے والد نو جنگ بدر دے اندر قتل کیا. انہاں خریدیا، بڑی خوشی ہوئی ہے نا کہ اسا اس قیدی نو خریدیا خبیب لیا کر کے انہاں بند کر دیتا اور انہاں دی عورت بیان کرتی ہے کہ ایسا قیدی میں کبھی نہیں دیکھیا، اتنا عظیم قیدی میں کبھی اپنی زندگی چ نہیں دیکھیا کہ مکے کے اندر میرے انگور جیسے اس وقت موجود نہیں سن، موسم نہیں سی، اور میں دیکھیا قید خانے دے اندر خبیب دے ہاتھ دے اندر انگوراں دے گچھے نے دکھا رہے. کوئی آ نہیں سکتا قید خانے دے اندر، کوئی جا نہیں سکتا. انگوراں دے گچھے دیکھے، جس وقت آخر تے انہاں سولی لٹکان کا منصوبہ بنا لیا. دسیا گیا کیا میں غسل کرنا ہے، غسل کرنا ہے، منو اس طرح چاہیے ہے، میں اپنے بغلاں دی صفائی کر لا، زیر ناف صفائی کر لوا. آج یہ بھی چیزاں نہیں کسی نے پتا. اللہ کے رسول ناخن ہر جمعے والے دن کٹیا کرتے اس صفائی کیتا کرتے. اور آپ نے فرمایا کسی مسلمان واسطے یہ جائز نہیں کہ 40 دن تو زیادہ دن ایام زیادہ بنا لے، 40 دن کے اندر اندر کٹنے ضروری نے، صفائی کرنی ضروری. اللہ کے رسول مسائل دسیا کرتے، ساڈے کوئی دسنا شروع کرتے ممبر تے بیٹھ کے پتہ نہیں یہ بھی گلا. میرے بھائی دین جڑا ہے کھلا ہے، اجا ہے، واضح طور پہ اس کو سمجھنا چاہیے. کیا اس طرح ملنا چاہیے ہے میں غسل کر لوا، اللہ کے نال ملاقات کرنی ہے، صاف ستھرا ہو کے ملاقات کرنی. اس طرح دیکھ کا گیا اور قیدیاں اس وقت بند مکانہ کے اندر کھلا بھی بعض وقت چھوڑ دیتا جاتا، اور پھر جس سے اعتماد ہو جاتا ہے وہ انسان اعتماد کر لیتا ہے. کوئی بھی بندہ کسی جگہ پہ قابو آ جائے نا کہ اگر اعتماد بن جائے تو وہ بڑے بڑے اعتماد کر لیں. مجھے یاد ہے میرے گھر کے قریب ایک مزدور مزدوری واسطے آیا، مزدوری کر رہا ہے، تو میں ویسے وہ کھڑا، میں پوچھا کس جگہ تو آیا، کہنے لگا مجھے میرے گھر کا نہیں. میں بڑا حیران ہویا، میں کہ تینوں اپنے گھر کا نہیں پتا؟
کہنے لگا نہیں میں چھوٹا جہا بچہ سی تے منو کچھ لوگ اغوا کر لے اور منو لے کے چلے گئے دور دراز جگہ تھی اور میں جس وقت اس مقام تے پہنچیا جڑے انہوں نے حویلی سی اتنے کئی بچے سن جنہوں نے انہوں نے اغوا کیتا سی کہنے لگا کہ میں اس جگہ پہ بیٹھا تھے میں رونا شروع کیتا میں اپنی امی دا نام لیا ابو دا کہ امی ابو اے لفظ بولے ماں باپ بڑی نعمت یہ انہوں نے پوچھو انہوں نے چلے گئے میں 3-4 دن پہلے خبراں اندر سن رہا سی لاہور دے اندر ایک بچے نے اپنے جائیداد کی خاطر اپنے والد دیاں پسلیاں توڑ کیا ہے یہ زندگی ہے اپنی آخرت بھی برباد کر رہے والدین کا احترام کی کر رہے والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ کہنے لگا کہ میں اپنی امی نو آواز دیتی روندیاں باپ نو آواز دیتی وہ جڑا سردار سی انہیں زور نال منو اپنے پیر دے نال منو چوٹ لگائی میں بے ہوش ہوش آئی رون لگا پھر اس نے کیا وہ نام لیا پھر مار پے گی ماں بلانا کہنے لگا وقت گزرتا گیا منو انہوں نے ہتھوڑی پکڑا دیتی پہاڑا دے اندر بھیجنا جس طرح دوسرے بچیاں نو بھیجنا اسا پتھراں نو کٹنا پھر شام نو آ جانا اسی طرح قید دے اندر کیا لگا وقت گزرتا گیا میں بڑا ہو گیا انہیں شام بھی 2 روٹیاں دینیاں صبح بھی 2 روٹیاں کھان واسطے دیا کہنے لگا کہ ایک دن ایسا ایسا اعتماد بن گیا میں جڑا سردار سی اس کو دبایا کرنا میں ادھروں کام بھی کر کے آنا پھر وہ پیروں بھی دبانا کندھیاں بھی دبانا سر بھی دبانا کہنے لگا میں دباندا رہا انہیں میرے پہ اعتماد کر لیا میں آنا اس طرح کل دیوار دے اندر لٹکیا اپنی قمیض پسینے والی لٹکانی وہی خدمت کرنی بعد اندر اپنا کھانا کہنے لگا کہ ایک دن جدن میرا ارادہ بنیا آمن کا دیوارہ بنا کہنے لگا میں نہ اپنا کوئی لوہے کی چیز دیوار کے اندر کٹ کے اوپر قمیض لٹکا دی وہ پوچھنے لگا ہے کہ وہ لٹکائی میں کیا دی وہ کیل تو نیچے گر جاتی سی میں لٹکا کہنے لگا میں دونوں روٹیاں اپنی کھائیاں نہیں اس نے کم کر کے جس وقت میں دیکھا میں وہ سو گیا ہے سارے سو گئے میں اس دیوار تو پھیلان گیا پھیلان کر کے میں کیا کہ نہ اپنے کتے وغیرہ رکھے نے حفاظت واسطے کہ کوئی آپ بچہ اتنا دوڑ نہ جائے کیا لگا جتھے اگے کوئی آیا میں وہ تھوڑی جی روٹی توڑ کے وہ دے کے آندا کہنے لگا کہ میں پہنچ گیا سڑک کے اوپر ایک ٹرک والا آیا میں اس کو کیا میں انہوں لے چل جتنے مرضی لے پہلے تو کوئی گڈی اس جگہ سے کھڑی کیا لگا میں اتنے سوار ہو کے پھر میں آ گیا یہ حالات نے کہ جڑے صورتحال اس طرح بچے اگوا تو اعتماد بھی بن جاتا ہے اور جس وقت صفائی واسطے اس طرح دے دیتا کیا لگے گا اس پہ وہ کیس کر رہا ہے وہ بیوی کہہ لگی عورت پھر میرا بچہ کھیلتا ہویا اس خبیب قیدی دے کول اس دے زانوں دے اوپر جا کر کے بیٹھ میں گھبرا گئی پریشان ہو گئی کہ اے ساڈا قیدی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو سوڑی دیتا جانا
کہنے لگا کہ میں جس وقت وہ کہنے لگی کہ میں پریشانی کی حالت اندر سامنے ہوئی، انہیں میرے چہرے تو پہچانیا کہ پریشان ہے۔ انہیں کیا سی مسلمان ہاں، اسی بچیاں نو کبھی قتل نہیں کیتا کرتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سفر کرو جس علاقے آزان ہوئے اتنے حملہ نہیں کرنا، جتھے بچے ہون انہاں تے حملہ نہیں کرنا۔ نبی تربیت کرتا ہے صحابہ۔ تو میں بات یہ دس رہا ہاں، انہاں جس وقت سولی تے لٹکان واسطے لے کے گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ یہ حضرت خبیب کی سنت ہے، پہلی دفعہ 2 نفل موت تو پہلے پڑھن کی سنت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت جلدی نال پڑھیاں، اور بات اندر کیا میں جلدی نہ تا پڑھیاں نے کہ یہ نہ سمجھو خبیب موت کو ڈر دیا لیٹ نماز کر دی۔ سولی تے لٹکان واسطے لے کے گئے، جس وقت اوپر کیتا وہ ہتھاں کے اندر نیسے تلوارا پکڑے نے، چوبا کروا رہے ہیں، اکھاں اندر آنسو۔ کہنے لگے خبیب تو سوچتا ہوئے گا کہ آج کاش میری جگہ تے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں میں سوچ رہا ہاں اے خبیب تیری ایک جان ہے، کاش تیری لوئی لوئی اندر جان ہوتی اور ساریاں اللہ دے رستے دے اندر اللہ کے نبی دی محبت دے اندر قربان کر۔ محبت اس چیز کا نام ہے، پیار اس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے رسول دے نال محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس طرح تربیت کی ہے اس طرح چلیا جائے۔ ملکی حالات بہت خراب ہوئے، پولیس والے بھی ماریا گیا ہے تو وہ بھی کلمہ گو ہے، دوسرے بھی کلمہ گو، اور میں ذاتی طور پہ پریشان ہویا ان حالات کو دیکھ، اور ساڈے ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے بھی تقریر کی ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی اسی اگر سفیر نو واپس بھیج دئیے تے اسی ساڈے نال دوسرے ملک بھی چل جان، ساڈے معیشت کے اندر فرق آ جائے۔ میرے بھائی جس آدمی نے قرآن مجید کو پڑھیا وہ انسان ایسیاں باتیں نہیں کرتا۔ اللہ فرمان دے قل ان کان آباؤ و ابناؤ و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، اللہ فرماندے نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کیا اگر تسی باپ دادے دے نال، تسی اپنی اولاد دے نال، اپنے بھائیاں دے نال، اپنیاں بیویاں دے نال، اپنے کنبے قبیلے دے نال، اپنے ماں دے نال جڑا کمایا ہے تسی، تجارت
جڑا کاروبار کرتے ہو تخشون کسادہا ومساکین ترضونہا، تو آنوں ڈر ہے یہ چیزاں ضائع نہ ہو جا اور تسی اینا چیزاں نہ محبت رکھتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، قرآن در کٹ کے ترجمہ دیکھ لیا دے. اللہ فرمان دے نے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تو انو اولاد، مال دولت، باپ دادا، تجارت، یہ ساریاں چیزاں اللہ او دے رسول او دے رستے چ جہاد کرنا زیادہ یہ چیزاں محبوب نے، تسی اینا چیزاں نال محبت زیادہ کرتے ہو. فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ، پھر اللہ کے عذاب تے منتظر ہو جاؤ. رزق دا ذمہ کس نے اٹھایا؟ اللہ. یہ چیز یہ بات غلط ہے. یہ ساری چیزاں نالوں زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے اللہ اور رسول اور دے رستے چ جہاد کرنا محبوب ہے. ہاں ایک چیز نال میں ضرور اتفاق کرتا ہوں، ملک پاکستان کلمے تے حاصل کیتا گیا، باہر دے ملک والے احتجاج کرتے ہیں، پورا من کرتے ہیں. میرے بھائی اپنے ملک کے عملات کو توڑ، اپنے لوگاں دی گاڑیاں، اپنے لوگاں دی چیزاں کو توڑنا، یہ اسلام اجازت نہیں دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ حق کہو، ظالم حکمران دے سامنے کہو، یہ کہنا حق جہاد ہے، یہ کہو، لیکن اپنی عملات کو تباہ و برباد نہ کرے، اپنے محافظاں نقصان نہ پہنچاؤ. وہ مجبور نے، وہ پابند نے قانون دے، جس طرح آرڈر اوپروں ملنا ہے اس طرح انہاں ملک کے اندر امن پیدا کرنا ہے. معمولی چیز نہیں، اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے وہ حفاظت کرنے واسطے ہوتے ہیں، حفاظت کرنے واسطے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن نے ایک کڑی پل اگر پہرا دیتا ہے نا، مسلمانہ دی جماعت دا پہرا دیتا ہے، اللہ نے انہوں جنت دا وارث بنا دیا. ہمیں آپس سے نہ لڑے. اور پھر علماء علماء انبیاء دی وراثت میں نبی اخلاق لے کے آیا، نبی محبت لے کے آیا، نبی پیار لے کے آیا. میرے بھائی اگر تیرے اور میرے اندر محبت نہیں، ساڈا دنیا تے رہن دا کی ہے؟ سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دشمنوں نے ماریا، جیل چ بند کر دیتا، رہا ہوئے مرید لین واسطے آئے. کیا شاہ جی دعا کرتے ہو؟ بد دعا کرتے ہو انہاں واسطے؟ ہاتھ اٹھائے. کیا عرش والے مالک تیرے نبی نو طائف والے مارے، طائف والے تیرے نبی نو ماریا، تیرے نبی نے بد دعا نہیں کی یہ ہوئی کہ اللہ طائف کی قوم کو ہدایت دے. اللہ میرے سید دا دنیا دے آن دا کی فائدہ اگر ایک بندہ بھی جہنم دے اندر چلا جائے. اللہ میں انہاں سارے معاف کر دیتا. اللہ تو بھی معاف کر. اور محبت پیدا کرو، پیار پیدا کرو. یارو آپس سے لڑو نہ، اپنے ملک اندر امن پیدا رکھو، پورا امن احتجاج کرو. ایسا نہ ہوئے اپنے ہی لوگ مر جان، اپنے ہی لوگوں کا نقصان ہو جائے.
اور اس چیز کا مشاہدہ تھوڑے سامنے ہے، کرونا دی وجہ دے نال آکسیجن دے اندر 100 تے اس دن 20 لوگ جڑے نہ آکسیجن دے موت دی کشمکش دے اندر گزرن والا دے ہاسپٹل دے اندر موجود سی، اور میں وہ ایسے اپنے سربراہ اسپتال دے اندر سامنے مبارکباد بھی دینا، شاباش بھی، اور اللہ دے ہاں دعا کرنا اللہ ایسے ایسے بندے دنیا دے پیدا فرما، خود چل کے گیا اور وہ جڑے دشت رستے دے اندر رستے بنا کیتے وہ مار رہے، فوج دے کہن نہیں لگے، پولیس دے کہن نہیں، انہاں نے پتہ کہ آکسیجن آن دیوا آکسیجن ختم ہو گئی، اور پھر وہ ایم ایس ایف گیا جا کے انہاں پیر پکڑے ہاتھ جوڑے اپنے ہتھی سائڈ تک ریفر کر کے پھر لے کے آکسیجن کا یارو اپنا کیوں نقصان، محبت کا یہ تقاضا نہیں، محبت کا تقاضا اللہ کے رسول نے دسیا، آپ نے محبت کا تقاضا دسیا ہے کہ محبت کس طرح کرنی ہے، پیار کس طرح کرنا ہے۔ میرے بھائی یہ ساری چیزاں قرآن جڑا ہے، اس قرآن مجید کی تلاوت کیتا کرو، قرآن مجید ساری ساری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ساری چیزاں دسیاں اور صحابہ نے محبت کر کے دسی۔ آؤ محبت کا ایک اور طریقہ دیکھو، حضرت ابو دجانہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کا میدان ہے، دشمن تیر برسا رہے ہیں، تے ابو دجانہ اپنی پشت دشمنوں کی طرف کر کے کھڑے نے کہ اللہ کے رسول نو تیر نہ لگے۔ یہ محبت ہے، طاقت نہیں، انہوں نے سامنے بات نہیں کیتا، اپنی کمر تے تیر کھا رہے۔ اور حدیث کے اندر لکھیا ہے حضرت ابو دجانہ نے تیر کھاتے، جس وقت بعد اندر جنگ ختم ہوئی 83 تیر جڑے نے ابو دجانہ دی کمر دے اندر سے۔ یہ محبت ہے نبی دے نال، یہ نبی نال پیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ محبت کرتے سن، دنیا نال صحابہ نے محبت نہیں رکھی، اللہ کے رسول نال محبت رکھی ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، ایک دن گھر آئے اللہ کے رسول میں کو چلے، کیا سونے محبوبہ سارا دن کام کر کے آنا ہاں، شام کو بے سکونی ہوتی ہے، اللہ کے رسول میں جس وقت تک تمہوں دیکھ نہیں لیتا میرے دل کو سکون نہیں، میں کھانا نہیں کھاتا، میرے گھر اندر بچے بھی نے، بیوی بھی ہے، میں گھر اندر آتا ہاں پھر سوچتا ہاں اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ آواں، زیارت کر آواں اللہ کے رسول دی۔ آپ فرماتے ہیں اے سبحان پریشان نہ ہو، قیامت کا دن ہوئے گا جس نے جہدے نال محبت کی ہے، قیامت دے دن او دے نال ہی اٹھایا ہے۔ اگر تم میرے نال محبت کرنا ہے تو میرے نال تیری ہمسائگی ہوئے، اور ہمسائگی کا طریقہ کار بھی اللہ کے رسول دے کہنے تے چلنا ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت السجود، حضرت ربی پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول منو جنت کے اندر تہاڈی ہمسائگی چاہیے، میں تہاڈا ہمسایا بن جاواں۔ آپ نے فرمایا کثرت السجود، زیادہ سجدے کیتا،
زیادہ تو زیادہ سجدے کرے. رمضان کا مہینہ نفل پڑھیا کرو، زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو. بڑا ٹائم ہوتا ہے صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھی پھر جلدی نہ کریا کرو. دوڑن دی باہر اٹھ کے باہر چلیے جی سیر کر رہیے یا چار بندیاں دے کول بیٹھ کے گلاں ہی کر لئیے. میرے بھائی نماز فجر پڑھی ہے اپنی جگہ پہ بیٹھا. اللہ نے رسول نے فرمایا وضو تیرا نہیں ٹوٹیا، تو کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا. سورج نکل آیا، سورج باہر آ گیا، 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ، اللہ تینوں حج تے عمرے دا ثواب. یہ اپنی روٹین بنا. لیکن سارے بھی ماحول ایسا بن گیا رمضان کے دن ہوتے ہیں کارخانے والے بھی دوسرے تیسرے بھی وہ اپنے ٹائم پیچھے کر لیتے ہیں. لو جی ٹائم سر آیا جی ٹائم سر فارغ ہو جاؤ. میرے بھائی ویسے حالات ایسے نے، ورنہ محدثین کا طریقہ کار یہ سی کہ رمضان کا مہینہ ہوتا سی وہ اپنے سارے کام چھڑ دیتے، وہ مسجد کے اندر ڈیرے لا لیتے، مسجد کے اندر آ کے قرآن پڑھنا، عبادت کرنی، نوافل پڑھنے، تاکہ باہر جا کے غیبت نہ ہو جائے، کسی کی چگلی نہ ہو جائے. اگر غیبت ہو گئی روزہ برباد ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی کہ 2 عورتوں نے روزے کے اندر حالت غیر ہو گئی ہے، وہ تو مرن والیاں ہو گئی ہیں. اگر کھادا پیتا نہ تو وہ بچ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا لے کے آؤ. آپ نے پوچھا سحری کیتی ہے؟ کیا سحری کی؟ آپ نے فرمایا اپنے گلے کے اندر انگلی مارو. دونوں نے اپنے گلے چ انگلیاں ماریاں، گوشت کے ٹکڑے باہر آ گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے تساں غیبتاں کیتیاں نے، اللہ نے نظارہ دکھا دیتا ہے. یہ تسی غیبتاں جڑیاں کیتیاں نے نا تواڈے روزے کوئی نہیں. جھوٹ بولو روزہ کوئی نہیں، کسی کا حق مارو روزے کی حالت، روزہ کوئی نہیں. اسی بڑے شوق نال سویرے اٹھتے ہیں نا روزہ رکھ کے بعد اندر ہی جانا ہے کام دے، بعد ہی کارخانے جانا ہے، پہلے داڑھی منڈوا لی، داڑھی منڈوا لو گے روزہ کوئی. یہ حرام کام جڑے نے چھٹنے پینے نے. اللہ نے کیا ہے کہ حلال ہی چھٹنے نے روزے کے دوران، تسی حرام کیتی جا رہے. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ اسی طرح روزے افطاری کا ٹائم، میں چارہ منڈی اس وقت بھینس گھر کے اندر رکھی سی، تو میں چارہ منڈی چ گیا. والد صاحب نے کیا بھینس نہ کمار لیا کے میں کہ چلو میں گیا تو اتنے لیٹ ہو گیا تھوڑا جا افطاری کا ٹائم. اذان شروع ہو گئی. ایک آدمی جلدی کے نال کہہ رہا یار سگریٹ پڑا نہ جلدی، سگریٹ پڑا میں افطار تے کر لا باقی پھر کھانا کھاؤ. اے حالت اس طرح اے حرام اے افطاری نہیں. اپنے روزیاں نو درست کرو، محبت رسول پیدا کرو، اطاعت رسول پیدا کرو. اگر اطاعت فرما برداری کرو گے محبت پیدا ہو جائے گی. تے محبت اپنا اخلاق دکھاؤ، اپنے ملک نو امن دا ایک ملک بناؤ تاکہ اتھوں سبق حاصل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیتا، زمامہ کے گورنر نو سبق دیتا. زمامہ سامنے دیکھ رہا ہے، مسجد نبوی اندر برا بلا بھی کہہ رہا ہے، بڑیاں باتاں کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ انہوں رخ سکتا جی میں مہمانوں نے رخ سکتا. ایک میل چلیا
پھر سمامہ خود بیان کرتا ہے میں قدم اگے رکھتا تھا دل پیچھے نہ جاتا جدوں تک آ کے کلمہ نہیں پڑھ لیا ادوں تک دل میں سکون نہیں ہویا اللہ کے رسول نے محبت دکھائی اللہ کے رسول نے محبت دکھائی حاتم تائی دی بیٹی نو اپنا کپڑا سادہ دتا دے کر کے صحابہ دے نال رخصت کیتا تے او دے الفاظ سونے دے پانی نال لکھا حاتم تائی دا بیٹا آدھی پوچھتا ہے آخر 2-3 دن رہی ہیں اپنی عزت بھی محفوظ رکھیے یا کہ نہیں غیراں دیکھو کہندی ہے جڑی حیا میں انہاں دی اکھاں وچ دیکھی ہے اے آدھی تیریاں اکھاں وچ بھی اپنا اخلاص دکھاؤ اللہ منو اور توانو عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ میری اور تہاڈیاں کمیاں دور فرمائے اللہ ساڈے ملک نو اسلام والا بنا دے اللہ اس ملک نو عظیم بنا دے میرے مالکا ایتھے اسلام دا بول بالا فرما اللہ ملک دے اندر جڑیاں اللہ غیر ملکاں دیاں سازشاں نے اللہ انہاں نوں نیست و نابود کر دے اللہ جنہاں نے تیرے نبی دے خاکے بنائے تیرے نبی دی گستاخی کی تھی اللہ تو انہاں دے نال خود ہی نہیں بڑھنا ہے میرے مالکا اللہ تو یہ سارے معاملے حل کرنے والا ہے اللہ اسی تے کچھ بھی نہیں ہاں اللہ دل دے اندر نفرت ضرور رکھتے ہاں اللہ میرے مالکا سانو طاقت عطا فرما اللہ تیرے رستے دے اندر جہاد کرن دیا اللہ آپس دے اندر محبت پیدا کرن دی اللہ توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ ساتھی کو مسجد واسطے سپیکراں واسطے 10,000 روپیہ میں لیا ہے اور باقی سپیکراں کا کافی ریٹ ہے یہ معاملہ دعا کرو اللہ پاک جس ساتھی نے تعاون کیتا ہے اللہ وہ دے کاروبار دے اندر برکت فرمائے اللہ جو تیرے رستے چ اللہ خرچ کر رہے ہیں اللہ سب کی مدد فرما اللہ جنت کے اندر محل تعمیر فرما اللہ بھائی یاسر صاحب نے تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دے کاروبار اندر اللہ گھر دے اندر اللہ برکت پیدا فرما اللہ انہاں دے والد محترم حاجی اکبر رشید صاحب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ انہاں دی قبر دے اندر اللہ جنت دا بستر بچا اللہ جنت دا لباس پہنا اللہ جنت دے دروازے کھول دے میرے مالکا جتنے بھی فوت ہو گئے اللہ سب اللہ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما میرے مالکا جڑے تعاون کر رہے ہیں اللہ تھوڑا بہت اپنی طاقت کے مطابق کر رہے ہیں یہ مسجد کا کام ہے بیرنگ کا کام ہے پکھے اوپر پکھے آ چکے ہیں بیرنگ کروانی ہے تو ساتھی یہ واسطے کوشش کرو تاکہ بیرنگ ہو جاوے پکھے لگ جان سارے سلسلے پیچھے دیوار کا مسئلہ ہے وہ واسطے دیہڑیاں کی ضرورت ہے اس لیے مزدوراں کی تو یہ سارا خرچہ ہے ساتھی کوشش کرو تعاون ہو جائے تو باقی معاملات میں ایسا ایسا چلتے جان گے تھوڑے تعاون دے نال ہے اللہ پاک نے جو دیتا ہے انشاءاللہ من یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ فرماتے ہیں کون ہے جڑا منو قرض حسنا دے گا اللہ دی ذات کو کسی چیز کی لوڑ نہیں یہ چیز ہے کہ اللہ دے گھر بنانا اللہ دے بندیاں کا خیال رکھنا یہ ساری چیزاں اللہ کو قرض دین دے برابر ہیں اگر بندہ دنیا چ اللہ کو قرض دے گا قیامت والے دن اللہ دے کو لے لے گا ویسے بھی رمضان کا مہینہ
ایک ایک دا 700 تک نیکی بنتی ہے، 1 روپیہ 700 تک بنتا ہے۔ یہ سارے ساتھی جنہیں بھی ہو سکتی ہے اپنے کو دامن مسجد دے نال کرو، اللہ پاک قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔